بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش والے جناب مولانا نصیر اعظمی صاحب قبلہ سے کہ ممبر پر تشریف لے آئیں اور اپنی مجلس کو خطاب کریں پر محمد والے محمد صلوات۔ قومین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، اپنا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگ، پر محمد والے محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مقتدانا و ہادینا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ تشریف بھائی ادھر آ جائیے سامنے، وسیم صاحب ادھر آ جائیے سامنے، فصیل بھائی عزیزان گرامی، ابتداءً التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب محمد نقی ابن غلام تقی صاحب کی روح کو ہدیہ فرما دیں، اور اس سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ 22 ختم قرآن اور 5100 درود شریف کلمہ، 5000 درود شریف، اور اس کے ساتھ ساتھ 1100 سورہ یاسین شریف اور 1100 سورہ رحمان، ان ساری تلاوتوں کا ثواب ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم کی
بلندی درجات، شادمانی روح اور اپنی اپنی بارگاہ شہزادی کونین میں حاضری درج کرانے کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، تاخیر بہت ہو چکی ہے، مجھے اس بات کا بھرپور احساس ہے، مگر میری جو ذمہ داری اور میرے جو فرائض ہیں انہیں مجھے پورا کرنا ہے۔ یہیں سے آغاز کرتا ہوں۔ اس عالم فانی میں دو طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو جیتے ہیں مرنے کے لیے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں جینے کے لیے۔ ان میں کوئی تخصیص نہیں پائی جاتی جو جیتے ہیں مرنے کے لیے، مگر خصوصیت ان کے یہاں پائی جاتی ہے جو مرتے ہیں جینے کے لیے۔ اور یہ جو مرتے ہیں جینے کے لیے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کہتے نظر آتے ہیں کہ لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے، لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے، لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے۔ سپرد خاک ذرا جلد کیجئے مجھ کو، علی سے میری ملاقات ہونے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ بیان قرار دیا، اس میں واضح لفظوں میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کتب علیکم، تمہارے لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ جب تمہاری زندگی کا آخری لمحہ آئے اور تم جانے لگو یہاں سے، تو تم پر واجب ہے کہ جو خیر کے طور پہ چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی وصیت کر کے جانا۔ توجہ فرمائیے گا، جو خیر کے طور پہ چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی وصیت ضرور کرنا۔ ہمارے یہاں سارا مسئلہ اسی کا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں سب کچھ کرتے ہیں سوائے وصیت کے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم زندگی میں سب کچھ کریں گے سوائے وصیت کے، اور قرآن نے اسے اتنا واجب قرار دیا جتنا روزے کو واجب قرار دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ لفظیں وہی ہیں جو صوم کے لیے ہیں، وہاں بھی کتب علیکم، یہاں بھی کتب علیکم، جیسے وہ واجب ویسے ہی یہ واجب، جب جاؤ تو خیر کی وصیت کر کے جانا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خیر کی وصیت کرنا ہے، اب یہ خیر ہے کیا، بس اسے سمجھ لیا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، چاہنے والے بیٹھے ہوئے، مولا کے چاہنے والے، میں آپ کے سامنے جلدی جلدی عرض کروں گا، وقت بالکل نہیں ہے، مگر جلدی جلدی کم وقت میں کچھ زیادہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جو خیر ہے اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی وصیت کر کے جانا۔ اب یہ خیر کیا ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے، اسے آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھے کہ جیسے ہی انسان رخصت ہوا اور مولانا سامنے کھڑے ہوئے، کھڑے ہوتے ہی انہوں نے جو تکبیریں کہنی شروع کی، اس میں ایک تکبیر یہ کہی کہ اللہ لا نعلم منہ الا خیرا۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، لا نعلم منہ یا منہا، آپ پڑھتے ہیں نا الا خیرا۔ یہ جو جانے والا گیا ہے، ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، ہمارے محلے میں رہتا تھا، روز تن
بڑے غور کے ساتھ سنیے گا، جھوٹا اس سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں، مکار، فریب کار، دسیسہ کار، بدکار، ہم سب جانتے ہیں، مگر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اب شریعت نے کہا تم بھی کہو کہ ہم خیر کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم خیر کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں، ہمیں حکم دیا گیا، شریعت نے کہا ہے واجب ہے کہو کہ ہم خیر کے علاوہ کچھ جانتے نہیں، جبکہ سب کچھ جانتے ہیں۔ سب جاننے کے باوجود شریعت کے لیے کہو خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار بھی بتانا چاہتا ہے کہ یہ خیر وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو۔ توجہ فرمائیے گا، ہماری نظر میں خیر کون ہے؟ 5 وقتہ نمازی، نماز خیر، روزہ خیر، زکوٰۃ خیر، خمس خیر، نیکیاں خیر، سب خیر ہیں اور یقیناً ہیں، سب خیر ہیں، مگر یہ نماز نہیں پڑھتا تھا ہم جانتے ہیں، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خیر پر تھا؟ توجہ فرمائیے گا، اس نے روزہ نہیں رکھا ہم جانتے ہیں، پھر نماز کی حالت میں کیوں کہلوا رہا ہے؟ کہو کہ یہ خیر پر تھا، کوئی نیک کام نہیں کیا ہم جانتے ہیں، مگر خدا محبت ایک طرف، جو فرما رہے ہیں آل محمد کی محبت ایک طرف، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شے کا دار و مدار ہے عشق آل محمد پر، اہل بیت کی محبت پر ہر چیز کا دار و مدار ہے۔ اب اس نے جو کچھ نہیں کیا اس کا معاملہ براہ راست ہم سے ہے، ہم سے ہے۔ نماز جملہ بلا فرمائیے گا، یہ پروردگار کیوں کہہ رہا کہو یہ خیر پر تھا؟ یہ گواہی کیوں دلوا رہا ہے؟ اس لیے گواہی دلوا رہا ہے کہ اگر مومن کی گواہی اس کے حق میں آ جائے گی تو اس کی بخشش کا امکان ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی، بیٹا تو چھوڑ کے گیا ہے، توجہ ہے نا، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، مگر وارثین چھوڑ کے گیا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر زندہ تھا اور علی سے منہ پھرائے ہوئے تھا، اور اس حالت میں چلا گیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کچھ بھی ہو مگر اب بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو آل محمد کی محبت انسان کی سینہ سے پر ہے، اسی لیے جو آل محمد کے شہدائی ہیں وہ مرتے ہیں جینے کے لیے۔ میں آ گیا موضوع کی طرف، آل محمد کے شہدائی مرتے ہیں جینے کے لیے۔ اب ان کو زندگی ملتی ہے یا نہیں؟ ثبوت چاہیے، لیجئے ثبوت کہاں سے دیا جائے؟ زمین سے یا آسمان سے؟ کہاں سے ثبوت چاہیے؟ ثبوت حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بات بتائیے، سر کٹنے کے بعد کہیں کلام کرتا ہے؟ دیکھیں یہ وقت بڑا نازک ہے، مگر آپ سب کا ساتھ مجھے ملے گا تو میں اپنی کچھ باتیں آپ تک جلدی جلدی پیش کروں گا۔ یہ بتائیے سر کٹنے کے بعد کیا کوئی بول سکتا ہے؟ کیا کوئی کلام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ سر حسین کٹ کر نوکے نیزہ پہ ہم کلام کیوں ہوا؟ قرآن سے ہم کلام ہے، قرآنی گفتگو کر رہا ہے، سورہ کی تلاوت ہو رہی، کیوں پڑھ رہا ہے پروردگار مولا؟ سر حسین کٹنے کے بعد مولا قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مولا بات دیں گے سنو، مسئلہ صرف اتنا سا ہے، امامت کا کام زندگی میں بھی زندگی کا ثبوت فراہم کرنا ہے، اور سر و تن کی جدائی کے بعد بھی زندگی کا ثبوت پیش کرنا نہیں، اصل میں یہ ہدف نہیں ہے۔ میں اگلا فقرہ کہتا ہوں تاکہ آپ مجھ سے جڑ جائیے۔ امامت کا کام تحفظ نبوت بھی ہے، تحفظ الوہیت بھی، اسے خدا کو بھی بچانا ہے، نبوت کو بھی بچانا ہے۔ عزیزو جب سر کٹا تو تہے تیغ حسین نے شکر پروردگار کیا، اور فرما رہے ہیں اب آپ بتائیے جس کا سر کٹ رہا ہو اسے شکر
پروردگار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بتا رہا پروردگار ہم زندہ ہی تھے تیرے لیے اور جا بھی رہے ہیں تو تیری بارگاہ میں تو نے مجھے یہ موقع دیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر کٹ گیا سر تو اب نیزے پہ قرآن کیوں؟ کہا ہمارا کام تحفظ نبوت بھی ہے۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ آواز دی ہم کٹے ہوئے سر سے نوکے نیزہ پر جا کر قرآن اس لیے پڑھیں گے تاکہ آنے والے وقتوں میں دنیا کو یہ پتہ چل جائے جو ہمارے نانا کے اوپر معمولی سے بخار میں ہذیان کا الزام، توجہ فرما رہے ہیں، جو معمولی سے بخار میں ہذیان کا الزام لگائیں گے انہیں جواب ہمارا کٹا سر دے گا۔ اما جس کا نواسا سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھ رہا ہو، اس کا نانا معمولی سے بخار، پیچھے سے کوئی آواز آ جائے بھئی وہ تو امام تھے، تو ان کے اندر تو شان اعجاز پائی جاتی ہے، صاحب اعجاز ہیں، اگر سر کٹ گیا اور وہ بولے تو کون سا کمال، وہ تو صاحب اعجاز ہے نا، لہذا وہ بولے تو کون سا کمال۔ اچھا ٹھیک نہیں مانتے، یہ سر کٹنے کے بعد بولے تو صاحب اعجاز، آواز تھی یا صفا یا فرسان الحجا، توجہ فرمائیے گا، مالی اولادیکم، اے میرے شیروں، اے میرے جابازوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ حسین پکار رہا ہے اور تم بولتے نہیں ہو، تو کٹی ہوئی گردنوں نے آواز دی لبیک 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 یا حسین، مولا مولا ہم کٹی ہوئی گردن کے باوجود بول کر بتائیں گے اگر آپ کے قربت ہے تو مرنے کے بعد ہی زندگی کے مالک بنتے ہیں۔ وہ جو فرمائے گا وہ طرف مولا اگر آپ سے عشق، آپ سے محبت ہے تو ہمارے یہ موت موت نہیں ہے، یہ موت ہماری زندگی کا آئینہ تھا، اور فرمایا آپ نے تو یہ ہیں زندگی اور موت کے مالک۔ اگلا جملہ، انسان زندہ ہے تو بس اس کی زندگی کا ایک ہی ہدف ہے، میں عالم اسلام کو ذہن میں رکھ کر آپ کے حوالے گفتگو کر رہا ہوں، ایک ہی پس منظر، کوئی بھی عمل ہو رہا ہے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جس ثواب کے لیے۔ یہ جو مسجدوں میں ٹھکریں ماری جا رہی ہیں کس لیے؟ ثواب کے لیے، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے پہ عمرہ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ثواب کے لیے، ثواب کے لیے۔ اچھا وہ یہی تو فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ دیکھیں توجہ فرمائیے گا، یہ مجمع بیٹھا ہے، عنوان سے موضوع سے بہکنے کا عادی نہیں ہوں، دیکھو ذہن میں رکھیے گا، ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے، ہم بھی ثواب کے قائل ہیں، وہ بھی ثواب کے قائل ہیں، مگر ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے، وہ صرف ثواب کے قائل ہیں، ہم ایصال ثواب کے بھی قائل۔ توجہ فرمائیے گا، تفسیر میں دیکھیے گا، جملہ سنیے گا، ہم ثواب کے بھی قائل ہیں اور ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ نمازی نے نماز پڑھی تو ثواب مل گیا، روزہ رکھا تو ثواب مل گیا، قرآن کی تلاوت کی تو ثواب مل گیا، ہم نے نماز پڑھی بھی، روزہ رکھا بھی، قرآن کی تلاوت کی بھی، اور یہ سب کرنے کے بعد جانے والے کو بخشا بھی۔ ابھی آپ نے سنا نا اتنا قرآن اور یہ سورہ اور یہ سب تلاوتیں کیوں ہوئی؟ جانے والے کو بخشا بھی، بخشا ہم نے، تو یہ بخشنا ہی کہلاتا ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب، ثواب فقط حاصل کیا جاتا ہے، ایصال ثواب
حاصل کیے ہوئے ثواب کو پہنچایا جاتا ہے. اب یہ پیچھے والا مجمع میرے ساتھ آئے ذرا سا. ثواب حاصل کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کو پہنچایا جاتا ہے. کسی چیز کو کہیں بھیجنے کے لیے درمیان میں وسیلے کی ضرورت ہے. ارے بھائی میرے ساتھ آئیے خدا کے لیے، پورے مجمع کی آواز آنی چاہیے. کسی چیز کو بھیجنے کے لیے درمیان میں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. اب سمجھ میں آئی بات، ان کے یہاں ایصال ثواب کیوں نہیں ہے؟ اما جو وسیلے ہی کا قائل نہ ہو. جو وسیلے ہی کا منکر ہو، جو وسیلے ہی کا قائل نہ ہو، ایصال ثواب کا تصور ہی بیکار ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے وہاں ایصال ثواب کا تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے. اب ممکن ہے کہ کوئی صاحب آپ کو پلٹ کے سوال آپ سے کر لے، یہ بتائیے یہ ایصال ثواب آپ نے کہاں سے لیا؟ تو یاد رکھیے گا، کوئی علی والا سیرت پیغمبر سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہی نہیں. میں نے ایک جملہ دیا ہے، توجہ فرمائیے گا. علی والوں اپنی قدر و منزلت کو سمجھو. اور میں یہاں رک کر ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، یاد رکھیے گا. چونکہ ہمارے مذہب اور شریعت میں آل محمد کی سیرت نے ہمیں سب کچھ خود فراہم رکھا ہے، تو ہمیں اپنی طرف سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے سب بتا دیا، سارے راستے ہمارے پاس موجود ہیں، سارے طریقے آل محمد کے بتائے ہوئے. کہ صاحب حضور کی سیرت، ہم نے کہا ایصال ثواب میں حضور کی سیرت کیا ہے؟ اور جہاں نہیں ہے وہاں قبر پہ جانا بدعت. جی قبر پہ جانا بدعت. اور جہاں ہے وہاں دلیل لیجئے. صاحب یہ ایصال ثواب، کیا حضور نے بھی ایصال ثواب کیا؟ ہم نے کہا چاہیے سیرت پیغمبر پڑھیے، مگر ایک شرط کے ساتھ، آنکھ کھول کے پڑھیے گا. آنکھ کھول کے پڑھیے گا، پڑھیے تو ملے گا. ہم نے تاریخ سیرت پیغمبر کا جائزہ لیا تو ہم نے دیکھا حضور کی سیرت، حضور روزانہ جب تک مدینے میں رہے، روزانہ حضور گھر سے نکلتے تھے تو جنت البقیع میں پہنچتے تھے. جنت البقیع کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا اہل القبور. ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے گا. یہ صاحبان قبر کو پیغمبر سلام کر رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آئی بات. سیرت پیغمبر کے دو رخ، کہاں لے جا رہا ہوں خدا کی قسم، سنیے. سیرت پیغمبر کے دو رخ. پہلی سیرت حضور قبرستان آتے تھے، دوسری سیرت کھڑے ہو کر صاحبان قبر کو سلام کیا کرتے تھے. یہ دونوں سیرتیں ہیں پیغمبر کی. تو جب سیرت بیان ہوگی تو دونوں رخ سامنے آئے گا کہ پیغمبر صاحبان قبر کو سلام کرتے تھے. اور یاد رکھیے گا سلام انہی کو کیا جاتا ہے جہاں سے سلام جواب کی توقع ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہاں بدعت، قبرستان جانا بدعت، سلام کرنا بدعت، فاتحہ پڑھنا بدعت. آپ سامنے ایک جملہ کہوں، کبھی کبھی بالکل سامنے کی باتیں آ جاتی ہیں. ہمارے جد امجد سرکار فخر الاتقیاء حضرت مولانا وسیع محمد صاحب قبلہ اللہ مقامہ، بڑی عظیم شخصیت تھے. وہ گئے تھے زیارت کرنے، اور جب وہ جنت البقیع پہنچے اور پہنچ کر کے انہوں نے جیسے ہی بوسہ دینا چاہا تو وہیں پر ایک کھڑا تھا. اس نے فوراً لا لا شرک شرک، ہر چیز تو وہاں شرک ہے، ہر چیز شرک ہے. اما ہم جب گئے وہ ہمارے ساتھ ایک ہمارا جیسے پہنچے ہم مدینے میں، وہ سرکار کے دروازے پر، وہاں تو اب ریلنگ لگ گئی ہے لیکن تھوڑا سا فاصلے دروازہ ہے. اتفاق سے میں تو جھک گیا، میں نے جلدی سے چوم لیا، مگر میرے دوست نے جیسے ہی چوما اس نے فوراً ہتھیلی تھام لی. اس نے تھام لی ہتھیلی، وہ شرک 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 کرنے لگا. اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، ایک ہاتھ سے پکڑے ہوا تھا، ایک ہاتھ میں موبائل.
تو ہم نے اس سے کہا بیٹا جلدی سے ہاتھ چھڑا لو ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ اس نے کوشش کر کے ہاتھ تو چھڑا لیا. میں نے اس سے پلٹ کے کہا چومنا شرک ہے اور یہ موبائل شرک نہیں ہے. یہ جو تیرے ہاتھ میں موبائل ہے یہ پیغمبر کے زمانے میں تھا, تو یہ بھی تو شرک ہے, شرک نہیں ہے. مگر ہر چیز شرک. انہوں نے جیسے ہی سرکار فخر الاتقیاء نے علیہ مقامہ نے جیسے ہی بوسہ دیا, اسے فوراً آ کر کہا شرک شرک شرک. تو سرکار نے پوچھا معافی شرک, شرک کیا ہے؟ تم جانتے ہو شرک کیا ہے؟ تمہیں شرک کی ڈیفینیشن معلوم ہے؟ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے گھور کے دیکھنے لگا. تو میرے دادا اللہ مقامہ نے کہا کہنے لگے ایک بات بتاؤ, شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک وہ شے جس میں اللہ کو شریک کیا جائے. عجیب جملہ ہے, جس میں اللہ کو شریک گردانا جائے. اور میں نے بوسہ دے کے بتلایا کہ جس چیز کو چوما جا رہا ہے وہ جسم والا ہے, اللہ جسم نہیں رکھتا. تو جو فرما رہے ہیں آپ, یہ وجود رکھتا ہے. اس کا وجود رکھنا ہی بتا رہا ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو ہم اللہ نہیں سمجھتے, اس کو ہم نفس اللہ سمجھتے ہیں, عین اللہ سمجھتے ہیں, وجہ اللہ سمجھتے ہیں, جنب اللہ سمجھتے ہیں, عد اللہ سمجھتے ہیں. اور جو فرما رہے ہیں آپ, لیکن ہم اسے اللہ نہیں سمجھتے. یہ الگ منزل ہے. ہر چیز شرک شرک. حضور نے بتایا, جنت البقیع میں آ کے زیارت پڑھ کے بتایا. قبر پہ آنا بھی سیرت پیغمبر, مردوں کو سلام کرنا بھی سیرت پیغمبر. شاید مرنے والوں کو سلام کرنا بدعت اس لیے بتا دیا گیا کہ ان کے دل کے چور میں یہ بات کہیں نہ کہیں پنہاں ہے کہ اگر یہ قبرستان میں آ کر سلام کرنے کا رواج قائم ہو جائے گا تو انہیں کوئی سلام ایسا نظر آئے گا جہاں سلام کرنے والے سلام تو کریں گے مگر جواب سلام نہیں ملے گا. بھئی یہ کون سی شخصیت ہے, کون سی ذات ہے؟ آپ کو پتا ہے, یہ جن کے پجاری ہیں. آئے در زہرا پر سلام ہوا, شہزادی نے سلام کا جواب دیا نہیں دیا, تو اب اگر یہ سلام کرتے رہیں گے تو انہیں وہ سلام یاد آتا رہے گا. کیا بات ہے, توجہ فرمائیے آپ. لہٰذا اس کو بدعت بتا دو, اس کو یہی روک دو, یہ سلسلہ یہی منقطع ہو جائیں. عزیزان گرامی, مسئلہ صرف معرفت کا ہے, معرفت کا. بس میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. حالانکہ یہ سچ ہے کہ یہ اتنا بڑا مجمع جو آیا ہے یہ مجلس ہی سننے کے لیے آیا ہے, مگر مجھے اتنا احساس ہے بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بشریت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں تو انہیں پورا تو کرنا ہی ہے, لہذا میں اسے پھیلا نہیں سکتا اب. مگر یاد رکھیے گا, انسان اگر اپنی حقیقت کو سمجھ لے, ہم کیا ہیں, ہم جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں, ہم پیدا ہی ہوئے ہیں مرنے کے لیے. اگر ہم مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تو ہم کیوں کہتے ہیں انا للہ, دیکھیں توجہ فرما رہے ہیں آپ, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. فکری بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں, پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے تحت نظر. سنیے, یہ میں جو دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم اصل میں مرنے کے لیے جی رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا, یہ جو زندگی ہے مرنے کے لیے جی رہے ہیں, یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مرنے کے لیے جی رہے ہیں, نہیں. مرو تاکہ زندگی ملے, مرو. اب یہ جملہ قرآن کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا, یہ کب کہا جاتا ہے؟ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی مرا تو ہم نے کہا انا للہ. ترجمہ کیجئے اس کا, ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر. اگر یہ مرنے والے کے لیے ہوتا تو ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ اللہ کے لیے تھا, یہ اللہ کی طرف چلا گیا. مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو جیسے یہ گیا ہے ویسے ہی ہمیں بھی جانا ہے, اور یہ تو چلا گیا. ہم زندہ رہ کر اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے, جانے کی تیاری کرتے رہو. تو جو فرما رہے ہیں تیاری کرتے رہو. مگر یہ کب ہوگا؟ جب یقین کی منزل میں انسان آئے گا. یقین کی منزل میں آئے گا, بس آخری بات
فضیلت کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، انسان کو جتنا اپنی زندگی کا یقین نہیں ہوتا اس سے زیادہ اپنی موت کا یقین ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ موت حق ہے، حق ہے، تو ظاہر ہے کہ جو خالق موت ہے وہ بھی حق ہے، جو مالک موت ہے وہ بھی حق ہے، یہ سب حق ہیں، مگر کائنات میں وہ افراد آپ کو ملیں گے جنہیں مالک موت کے ہونے کا یقین نہیں، ان کے پرستار نہیں، ان کے کلمہ گو نہیں، خالق موت کا کلمہ نہیں پڑھتے، مگر جو خالق موت کا کلمہ نہیں پڑھتا اس سے بھی پوچھے موت کا یقین ہے تو وہ بھی کہے گا موت تو آئے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے پروردگار نے ہم سب کے لیے اتنی لازم ہو، ہمیں اس کے لیے کتنا آمادہ ہونا چاہیے۔ بس ذہن میں رکھیے گا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم معرفت کی منزل سے دور ہیں۔ سائنس کی دنیا نے بہت ترقی کی، تو بڑی ترقی کرتے کرتے سائنس نے ایک سلوگن دیا۔ سائنس نے کیا کہا؟ سائنس نے کہا سیئنگ از بلیونگ۔ یہاں ینگس بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، سنیے، سیئنگ از بلیونگ، یہ ہے سائنس کا نظریہ، دیکھنا ہی یقین ہے، یہ ہے سائنس کا نظریہ، سیئنگ از بلیونگ۔ مگر مالک موت میرے مولا نے فرمایا نو، نہیں، علی نے فرمایا بلیونگ از سیئنگ۔ ہائے ہائے، اگر یہ مجمع اس پر نہ بولے تو مجھے حیرت ہوگی خدا کی قسم۔ سنیے سائنس نے کیا نظریہ دیا؟ سیئنگ از بلیونگ، جس چیز کو دیکھا جائے اسی کا یقین کیا جائے، مگر میرے مولا نے اس نظریے کی تردید کی اور فرمایا نہیں، بلیونگ از سیئنگ۔ اتنا یقین پیدا کر لو کہ آنکھوں سے دکھائی دینے لگے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے گا، مولا نے کہا بلیونگ از سیئنگ۔ اب آپ دیکھیے مولا کے جملے کی وضاحت معرفت کی منزل ہے۔ بلیونگ از سیئنگ، یقین ہی دیکھنا ہے۔ پھول دکھائی دیتا ہے، خوشبو دکھائی نہیں دیتی۔ خوشبو دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی۔ زخم دکھائی دیتا ہے، درد دکھائی نہیں دیتا۔ زخم لگ جائے تو درد ہو رہا ہے، اب کسی سے کہیے کہاں درد ہو رہا ہے دکھاؤ، تو پلٹ کے کہے گا میاں ہوش کے ناخن لو، درد بھی کوئی دکھائی دینے کی چیز ہے، حالانکہ ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا، تو درد ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ موت ہے، اگر دکھائی دے جائے، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، اگر دکھائی دے جائے، ہاں ابھی کوئی بتائے بس آ چکی ہے نیچے دروازے پر، تو ادھر والے دروازے سے ہے، یہ پورا مجمع، جی پورا مجمع باہر، میں اکیلا بیٹھا ہوا، میں بھی کیا رہوں گا، میں بھی کیا رہ جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا موت اتنی حق ہے مگر دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ لوگ اگر معرفت منزل میں پہنچ جائیں تو دکھائی دے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ قدرت نے موت کو یقینی بنایا مگر ظاہر نہیں کیا۔ توجہ فرمائیے گا، تاکہ انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے بھائی، بس آخری بات میرے سامنے، بہت اچھا مجمع ہے، اس وقت اس مجمع کے سامنے تو گھنٹوں موقع چاہیے تھا، مگر میں کتنی تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں اپنے آپ کو، آپ محسوس کیجئے۔ موت بہت یقینی ہے مگر قدرت نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ کیوں نہیں ظاہر کیا؟ ممکن ہے کچھ کم عقل یہ سمجھ لیں آ رہی ہے تو ایک کام کرتے ہیں، ہمارے شہر میں تو بڑے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں، تو پہلے ہی سے انہیں سپاری دے دی جائے، ملک الموت جہاں دکھائی دے
وہیں گرا دینا. یہ کوششیں ہوتی, آپ حیرت نہ کیجئے. ہاں بالکل آپ ہے. اچھا لیجئے, ایک حکیم گزرا ہے افلاطون, سنا ہے کہ نہیں؟ اس نے ہر مرض کی دوا پیدا کر لی تھی. اس نے ایک جملہ کہا, کہتا ہے فصیل بھائی, وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں موت کا وقت معلوم ہو جائے, جملہ سنیے گا, اگر ہمیں موت کا وقت معلوم ہو جائے تو ہم موت کو بھی مارنے کی دوا پیدا کر لیں گے. کہ یہ اس کا زوم تھا جو کہلوا رہا تھا, موت کا وقت معلوم ہو جائے تو ہم موت کو مارنے کی بھی دوا تیار کر لیں گے. بس ایک مرتبہ پروردگار نے کہا چل ٹھیک, تو کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں, فلاں وقت, فلاں دن, فلاں موقع پر تیری موت آئے گی. جیسے ہی بتایا تو اب اس نے اپنی حکمت کے ذریعے بالکل ڈیٹو اپنے جیسے 20 اسٹیچو بنائے, اپنے جیسے بالکل سیم ٹو سیم, ایک جیسے بالکل 20 اسٹیچو بنائے. اور بنانے کے بعد انہی اسٹیچوز کے درمیان جا کے بیٹھ گیا, ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گیا. اب چونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ موت کا وقت کب ہے, اور اس سے یہ بھی پتا ہے کہ موت کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ فریکشن آف سیکنڈز میں ہوتا ہے, بہت پرانی نہیں ہوتا. ادھر آیا اور ادھر لے گیا, آپ کھڑے ہیں پتہ بھی نہیں چلا کب فرشتہ اجل آیا, کب لے گیا روح, قفس سے انسوری سے پرواز کر گئی, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوا. تو اب اس کو یہ پتا تھا, لہذا اس نے اپنی حکمت کے ذریعے 20 اسٹیچوز اپنے جیسے بنائے, اور اس کو یہ پتا تھا کہ یہ تو بالکل آئے گی اور چلی جائے گی. تو اب ایک جیسے 20 اسٹیچوز بنائے اور ان کے درمیان چھپ کے بیٹھ گیا. آنے دو اب اسرائیل کو, وہ آ کے خود پریشان ہو جائیں گے, یہاں جائیں کہ وہاں جائیں کہ وہاں جائیں کہ وہاں جائیں, کس کی روح قبض کرے, اور وہ پریشان ہو جائیں گے جب تک موت کا وقت نکل جائے گا ہم بچ جائیں گے. ہائے ہائے, بڑا چالاک تھا, بڑا چالاک تھا, بڑا حکیم تھا, افلاطون نام ہی تھا. لہذا اس نے یہ کوشش کی اور آ کر کے چھپ کے وہی بیٹھ گیا, مگر جسے اللہ بھیجے کیا کہنے, توجہ فرمائیے گا, اس کا مقابلہ کون افلاطون کر سکتا ہے. لہذا یہ آ کے چھپ کے بیٹھ گیا. اب فرشتہ اجل جیسے ہی آیا وہ اسٹیچوز کے درمیان کھڑا رہا, اور کھڑا رہ کر کے مسکراتے ہوئے کہتا ہے افلاطون واقعی تم نے کمال کر دیا, بڑا کمال کر دیا, بہت بڑھیا کام کیا. جب خوب تعریف کر لی تو پلٹ کے ایک جملہ کہا, مگر تم نے سب کچھ تو کیا, ایک کمی چھوڑ دی. جیسے ہی کہا ایک کمی چھوڑ دی, اب فطرت کا تقاضا تھا, جلدی سے گھبرا کے بولا وہ کیا, کہا یہی. توجہ فرما رہے ہیں, یہی. اب سمجھے آپ, پروردگار موت ہے تو یقینی لوگوں کو موقع بھی دیتا ہے, مگر انسان موت پر اگر واقعی معرفت حاصل کر لے اور یقین کی منزل میں ڈوب جائے تو کبھی موت کو مارنے کی کوشش نہیں کرے گا, موت کو گلے لگانے کی کوشش کرے گا. ہماری یہی کیفیت ہے کہ ہم موت کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم موت کو اپنے گلے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم جتنا زیادہ موت سے قریب ہوں گے حقیقی زندگی کے اتنی زیادہ مالک بنتے چلے جائیں. بس میری گفتگو مکمل ہو گئی, اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا اس وقت. عزیزان گرامی, چونکہ ایک شاعر اہل بیت کی مجلس ہے, ایک عاشق آل محمد کی مجلس ہے, اور ایک ایسے مداح کی مجلس ہے جس نے ایک عرصہ صرف کیا مدحت محمد و آل محمد میں. ظاہر ہے کہ آپ حضرات واقف ہیں, اور میں خود بہت اچھی طریقے سے واقف تھا ان سے. نقی بھائی ہمارے ساتھ نہ جانے کتنی محفلیں ہم لوگ ساتھ پڑھتے تھے, اور یہاں بمبئی میں مختلف علاقوں میں اچھی آواز, لیکن کبھی ان کے اندر بدوٹ نہیں دکھائی دی, سنجیدگی. یقیناً آل محمد کا شاعر وہی ہوتا ہے جو خود کو بڑا نہ سمجھے, دوسرے اسے بڑا سمجھے. جو فرما رہے ہیں شاعر آل محمد خود کو بڑا نہ سمجھے, بلکہ زمانہ اسے بڑا بنائے اور زمانے کی نگاہ میں اسے وہ بڑا ہو. نقی بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, یقیناً ہم سب کے لیے ایک مرحلہ غم و علم ہے, اور ہم سب سن کر ان کے غم میں ڈوبے, افسوس ہوا, مگر اطمینان یہ ہوا کہ گئے ہیں تو لاوارث نہیں گئے.
ورثہ کو چھوڑ کے گئے، بھائی بہن بچے بھتیجے بھانجے پوتے، خاندان، ایک بڑا خاندان چھوڑ کے گئے، سب موجود ہے الحمدللہ۔ یہاں سے لے کر وطن تک آج ان کا غم منایا جا رہا ہے۔ وہ چلے گئے، بیٹوں نے اعلان کیا باپ کے چیلوں کی مجلس ہے، تو اتنا بڑا مجمع آ گیا۔ یہ وقت دیکھیے، اور اب تک سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ عاشق آل محمد رخصت ہو گیا، ایک شاعر اہل بیت رخصت ہو گیا، مولا کا ذاکر، مولا کا شاعر رخصت ہو گیا۔ ہم سب کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ ہم چل کے ان کے بچوں کو اپنے سینے سے لگائیں، ورثہ کو کلمات تعزیت پیش کریں۔ یہی دستور ہے۔ جانے والے جب چلے جاتے ہیں تو آنے والے آتے ہیں اور آ کر پسماندگان کو گلے سے لگاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، کلمات تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اب مرنے والا جیسا بھی ہو، اس کے ورثہ جیسے بھی ہوں، اگر بھائی رخصت ہو جائے تو بھائیوں کو لوگ گلے لگاتے ہیں، اگر ماں چلی جائے تو اولاد کو لوگ گلے لگاتے ہیں، اگر باپ رخصت ہو جائے تو بچوں کو لوگ سینے سے لگاتے ہیں اور کلمات تسلیت عرض کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ سوچنا پڑتا ہے تسلیت کا طریقہ تو یہی ہے، تعزیت کا طریقہ تو یہی ہے، محبت اور اظہار محبت کا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی غم زدہ ہو تو اسے سینے سے لگایا جائے، اسے گلے سے لگایا جائے، اسے کلمات تسلیت عرض کیا جائے، اس کے ساتھ تسلی اور تشفی بخش باتیں کی جائیں تاکہ اسے سکون حاصل ہو سکے۔ مگر جب نگاہ کربلا پہ جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے بھائی رخصت ہو گیا، کوئی بہن کو پرسا دینے والا نہیں ہے، باپ رخصت ہو گیا، کوئی بیٹیوں کو گلے لگانے والا نہیں ہے، بابا چلا گیا، کوئی بیٹے کو سینے سے لگانے والا نہیں ہے۔ ارباب اعضاء، یہ تو انتہا ہے، انتہا۔ گلے لگانا تو دور ہے، آنے والے آتے ہیں تو کوئی دیزہ مارتا ہے، کوئی سیلیاں لگاتا ہے، کوئی درے برساتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بڑھ کر رخساروں پہ تماچے مارتا ہے۔ کیا یہ بھی تسلیت کا کوئی طریقہ ہے؟ کیا یہ بھی کوئی پرسے کا طریقہ ہے؟ میں کہوں گا مقتدی میاں اور ان کے برادران اور نقی بھائی کے خانوادے کے تمام افراد بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ حضرات کو اتنا بڑا مجمع پرسا دینے کے لیے آ گیا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ بتائیے کہ جب نقی بھائی دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا لاشا پڑا رہ گیا، ان کا جنازہ پڑا رہ گیا، انہیں غسل ملا کہ نہیں ملا، انہیں کفن ملا کہ نہیں ملا؟ رونے والوں، میں صرف کلمات تسلیت عرض کر رہا ہوں، دو جملے اور میری مجلس تمام ہو گئی، رونے کا حق ادا کر دیجیے گا۔ ایک بات بتائیے، جب نقی بھائی گئے تو ان کا جنازہ اٹھانے والے تھے کہ نہیں تھے؟ ان کا جنازہ کاندھوں پہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ کہ نہیں صاحب، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا، محلے والے، پڑوس والے، چاہنے والے، بڑا مجمع تھا، سب اکٹھا ہو گئے تھے اور سب نے اپنے اپنے کاندھوں پر ان کے جنازے کو اٹھایا، انہیں آخری منزل تک پہنچایا، انہیں غسل بھی دیا، انہیں کفن بھی ملا۔ بھئی یہی سوچ کر تو ہم روتے ہیں کہ جس حسین کے عاشق کے ساتھ مرنے کے بعد یہ سلوک کیا جائے، اسے غسل بھی دیا جائے، اسے کفن بھی پہنایا جائے، اس کا جنازہ بھی کاندھوں پہ اٹھایا جائے، اسی حسین کا لاشا کربلا کی جلتی رہتی پر پڑا رہ جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا بند عالمین آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بس ہو گئی مجلس، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو لیے آپ، رونے والوں، بس ایک آخری منزل میں نے مجلس میں مکمل کر مصائب کا حق بھی ادا ہو گیا، آپ کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، معصوم نے ارشاد فرمایا غم حسین میں اگر کسی مومن کی آنکھ میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ آ گیا تو یہی اس کے لیے سبب نجات بن جائے گا۔ لہذا رونے میں کبھی کوتاہی نہ کیا کیجئے، کمی نہ کیا کیجئے، اور اگر رونا نہ آئے نظروں کو جھکا لیجئے اور شہزادی زہرا سے توسل کیجئے، بی بی کیا آپ
سے ناراض ہو گئی. آپ کے لال کے مصائب ہو رہے ہیں اور ہماری آنکھوں میں اب تک آنسو نہ آیا. یقیناً آنکھیں بھیگ جائیں گی. رونے والوں سنو, حسین کے بچے کیا کلمات تسلیت کے بھی حقدار نہ تھے؟ روایتوں کا فقرہ ہے. روایت کہتی ہے کہ جس وقت حسین رخصت ہو گئے نا, تو حسین کی 4 برس کی بچی ہے, یتیم بچی ہے. بیٹیوں کے لیے تسلیت کا جملہ کر رہا ہوں. 4 برس کی بیٹی ہے, اور یہ بیٹی کون ہے؟ جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بابا سے کہا تھا, بابا آپ کو تو پتا ہے نا, جب تک مجھے آپ کا سینہ نہیں ملتا مجھے نیند نہیں آتی. آپ بیٹی اور باپ کی محبت ہے, مجھے سینہ نہ ملے تو مجھے نیند نہیں آتی. اب جب باپ رخصت ہو گیا اور پہلی رات آئی تو وہی سکینہ چلی کناتوں پہ بیٹھی ہے. سکینہ کو آرام نہیں ملتا, سکینہ کو نیند نہیں آتی. روایت کہتی ہے رات کی تاریکی میں 4 برس کی یتیمہ اپنے گھر سے بختل سے اٹھی, چلی کناتوں سے اٹھی اور اس درمیان گئی جہاں گھر والوں کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے, اور لاشوں کے درمیان سے گزرتے گزرتے جب سکینہ اپنے بابا کے قریب پہنچی ہے نا, تو سکینہ کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے, اے بابا آپ کو پتا ہے مجھے نیند نہیں آتی جب تک آپ کا سینہ نہیں ملتا. روایت کا جملہ حسین نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا, آجا میری بیٹی سکینہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ارے کوئی منظر یاد آیا آپ کو؟ ابھی تھوڑی کچھ دنوں پہلے یہی حسین تھا جس کی ماں کا جنازہ رکھا تھا, اور علی نے کہا بیٹا آخری دیدار کرو, تو حسین نے کیا کہا تھا, اماں ہم نہیں آئیں گے. بندے کا پن ٹوٹا, ہاتھوں کو پھیلایا, آجا میرے لال. وہی منظر کربلا میں دہرایا. حسین نے ہاتھوں کو پھیلایا اور آواز دی, آجا میرے لال, میرے گلے سے لگ جا, میرے سینے سے لگ جا. اے سکینہ تجھے نیند نہیں آتی؟ اب روایت کہتی ہے سکینہ سامنے کھڑی ہے, حسین ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہے, آجا بیٹا میرے سینے سے لگ جا. مگر سکینہ کیسے گلے سے لگتی, کیسے سینے سے لگتی؟ میرا دل کہتا ہے کر پہلے اپنے بابا کے لاشے سے ایک ایک تیر کو نکالا ہوگا. ہائے رے سکینہ کی غربت, ہائے رے بچی کی یتیمی. اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ایک ایک تیر کو نکالا, پھر باپ کے سینے سے لپٹی. ہائے بابا, آپ کے بعد سکون نہیں ملتا, قرار نہیں ملتا. اے بابا سکینہ کیسے زندہ رہے؟ واہ غربتا, واہ مصیبتا, واہ غربتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الہی 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 بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار ہماری آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کے ہر قطرے کو رومال مقدس زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جملہ حاضرین مجلس کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, اس عہد پرآشوب میں شیعیت کا تحفظ فرما, عزاداری کا تحفظ فرما, عزاداروں کا تحفظ فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم رکھ, مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تا وقت ظہور قائم رکھ. پروردگار دعاؤں میں اہم ترین دعا وارث کربلا, منتقم خون کربلا, صاحب غیبت, پاسبان شیعیت, محافظ مرجعیت, امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. اند ظہور ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرما. التماس ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب محمد نقی ابن غلام تقی صاحب کی روح کو ہدیہ فرمانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على اللهم صل على صل على زیادہ پڑھائیے السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء السلام عليك سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا محمد الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مرزق ظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.